ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر ضرور توجہ۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہندوستان میں بڑھتی بے روزگاری اور مہنگائی نے عوام کو بری طرح پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ اس درمیان ضروری اشیاء پر جی ایس ٹی، گڈس اینڈ سروس ٹیکس میں اضافہ خط افلاس سے نیچے زندگی گزارنے والوں کے لیے خاص طور سے فکر کا باعث بن گیا ہے۔ اب ایک ایسی خبر سامنے آ رہی ہے جو بے روزگار نوجوانوں کو فکر میں مبتلا کر دے گی۔ ایک میڈیکل انسٹیٹیوٹ نے اپنے یہاں ملازمت کے لیے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ فارم فیس پر امیدواروں کو 18% جی ایس ٹی بھی دینا ہوگا۔ اس معاملے میں کانگریس نے اپنے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ کمار وشواس کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ اس ویڈیو میں کمار کہتے نظر آ رہے ہیں اپنے بچوں کو رامائن سنوائیے، گیتا پڑھوائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر کا نام تو رامائن ہو اور آپ کے گھر کی شری لکشمی کو کوئی اور اٹھا کر لے جائے۔ اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد کانگریس رہنما سپریا شرینیت نے کمار وشواس کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں اپنی تنقید کا نشانہ بنایا۔ سپریا شرینیت نے کمار وشواس کی اس بیان کو اداکارہ سوناکشی سنہا پر بیہودہ طنز بتایا۔ سپریا نے کہا، اگر آپ کے اپنے گھر میں ایک بیٹی ہو تو کیا آپ کسی اور کی بیٹی پر بھدا تبصرہ کر کے سستی تالیاں بٹوریں گے؟ ایسا کرنے پر آپ کس حد تک گرے ہوئے ہیں اس کا تو اندازہ لگ ہی گیا ہے۔ مہاراشٹر میں پولیس حراست کے دوران سومناتھ سوریہ ونشی کی موت کا معاملہ اس وقت سرخیوں میں ہے۔ آج لوک سبھا میں حزب اختلاف کے قائد راہل گاندھی نے سومناتھ کے اہل خانہ سے ملاقات کی، ان کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس ملاقات کے بعد انہوں نے کہا کہ سومناتھ سوریہ ونشی کا قتل اس لیے کیا گیا کیونکہ وہ دلت تھے اور آئین کی حفاظت کر رہے تھے۔ ساتھ ہی انہوں نے پولیس پر اس قتل کا الزام بھی لگایا۔ کسانوں کے مطالبات کو لے کر گزشتہ 28 دن سے بھوک ہڑتال کر رہے کسان رہنما جگدیش سنگھ ڈلیوال نے سپریم کورٹ کو خط لکھ کر اپیل کی ہے کہ پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی طرف سے کی گئی سفارشات کو لے کر مرکز کو ہدایت دی جائے۔ زراعت، مویشی پروری اور فوڈ پروسیسنگ کو لے کر بنی اسٹینڈنگ کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں کسانوں کے ایم ایس پی پر گارنٹی والے مطالبے کی حمایت کی۔ کمیٹی نے یہ بھی کہا ہے کہ ایم ایس پی کی تجویز کو نافذ کرنے کے لیے وزارت زراعت کو ایک روڈ میپ تیار کرنا چاہیے۔ کلکتہ ہائی کورٹ نے اپنے ایک اہم فیصلے میں بیٹی کی سسرال میں اس کے گھر والوں دوستوں کے طویل وقت تک بغیر اجازت رہ جانے کو بے رحمی قرار دیا ہے۔ کورٹ نے اسی بنیاد پر 19 دسمبر کو ایک شخص کو طلاق کی منظوری دے دی۔ عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ شوہر کی مرضی کے خلاف بیوی کے دوستوں یا رشتہ داروں کا طویل وقت تک اس کے گھر میں رہنا بے رحمی ہے۔ کئی بار ایسے حالات میں جبکہ بیوی خود بھی گھر میں نہیں ہے، رشتہ داروں کی وہاں موجودگی سے عرضی دہندہ کی زندگی پر گہرا اثر پڑا ہوگا۔ بنگلہ دیش اور ہندوستان کے تعلقات اب بدترین دور سے گزر رہے ہیں۔ جبکہ بنگلہ دیش کو ضرورت ہوتی ہے تو ہندوستان ہی اس کی ضرورت کے لیے آگے آتا ہے۔ بھلے ہی بنگلہ دیش ہر روز ہندوستان پر الزام لگاتا ہے، ہندوستان اس کے باوجود پڑوسی پہلے کی پالیسی کے تحت بنگلہ دیش کی مدد کرتا ہے۔ در حقیقت بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے خوراک کی فراہمی کے بحران اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کے درمیان صارفین کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے ہندوستان سے 50,000 ٹن چاول خریدنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ادھر کانگو کے شمال مشرقی علاقے میں واقع دریائے بصیرہ میں کشتی الٹنے کا اندوہناک حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں 38 افراد کی موت کی تصدیق ہوئی، 100 سے زائد افراد لاپتہ ہوئے۔ حکام و شاہدین نے اب تک کو اطلاع دی۔ رپورٹ کے مطابق کشتی ان لوگوں سے بھری ہوئی تھی جو کرسمس کے لیے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ کے سربراہ موہن بھاگوت نے اتوار کو ایک بار پھر ہندوستان میں پھیل رہے مذہبی منافرت کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے کہا کہ مذہب کے نام پر جو بھی ظلم اور جبر ہے وہ صرف اور صرف مذہب کی غلط سمجھ اور ادھوری جانکاری کی وجہ سے ہوا ہے۔ مذکورہ باتیں آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت نے مہاراشٹر کے امراوتی میں مہانوبھاو آشرم کے 100 سالہ تقریب سے خطاب کے دوران کیا۔ دہلی ہائی کورٹ نے پیر کو سابق پروبیشنز IAS افسر پوجا کھڑککر کی پیشگی ضمانت سے انکار کر دیا۔ ان پر اپنی UPSC درخواست میں حقائق کو غلط بیان کرنے اور جھوٹ بولنے کا الزام لگا ہے۔ یوپی پولیس کا خالستانی کمانڈو فورس کی 3 دہشت گردوں سے مقابلہ ہوا جنہوں نے پنجاب کے گرداسپور پولیس چوکی پر اتر پردیش قریب پیلی بھیت میں گرینیڈ سے حملہ کیا۔ یوپی پولیس اور پنجاب پولیس کے مشترکہ آپریشن میں خالستانی کمانڈو فورس کی 3 دہشت گرد کو مارے جانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ شام کے معزول صدر بشار اسد کی برطانوی اہلیہ اسماء الاسد نے طلاق کے لیے درخواست دائر کر دی۔ ترک اور عرب میڈیا کے مطابق عاصمہ ماسکو میں خوش نہیں اور لندن جانا چاہتی ہے۔ واضح ہے کہ شام میں باغی گروپوں کی بغاوت کے بعد
بشار الاسد اپنے خاندان کے ساتھ روس فرار ہو گئے تھے۔ ولادیمیر پوتن نے انہیں اپنے ملک میں سیاسی پناہ دے رکھی تھی۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاناما نہر کو لے کر ایک بڑا بیان دیا ہے۔ ٹرمپ نے پاناما نہر کو پھر سے امریکہ کے کنٹرول میں لانے کی بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاناما نہر کے وسط امریکی راستے کا استعمال کرنے پر جہازوں سے کافی زیادہ چارج وصول کیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو امریکہ کو کہیں دوبارہ پاناما نہر کو اپنے کنٹرول میں نہ کرنا پڑے۔ ٹرمپ کے بیان کے بعد پاناما کے صدر کا بھی رد عمل سامنے آیا ہے۔ ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر اوربن نے اتوار کے روز کہا کہ یورپی یونین کی اس حقیقت کو جھٹلانے کی کوششوں کے باوجود یوکرین کی جنگ ہار چکی ہے۔ وکٹر اوربن نے یم1 براڈ کاسٹر سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ نئی حقیقت ہے، جزوی طور پر کھلی سچائی ہے۔ چین یوں تو حقوق انسانی کی بات خوب کرتا ہے، لیکن اوئغور مسلمانوں کے خلاف اس کے مظالم ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ ایک بار پھر اس نے کچھ ایسا قدم اٹھایا جو اوئغور مسلمانوں کے لیے مشکلیں بڑھانے والا ہے۔ چین نے اوئغور مسلمانوں کے لیے کام کرنے والی 2 کینیڈائی تنظیموں اور 20 لوگوں پر پابندی لگانے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ روسی صدر ولادیمیر پوتن ان سے جلد از جلد ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ برازیل کے جنوب میں ایک چھوٹا طیارہ گرنے کے نتیجے میں 10 افراد کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ادھر اردن کے وزیر خارجہ ایمن السبتی نے شام کی نئی حکومت کے سربراہ احمد شرح سے ملاقات کی ہے۔ ادھر ایران نے کہا کہ اس کا شام کے موجودہ انتظامیہ سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ایرنا کے مطابق امور خارجہ کے ترجمان اسماعیل بیکائی نے اپنے ہفتہ وار پریس کانفرنس میں ایجنڈے سے متعلق سوالات کے جوابات دیے تھے۔ ظالم دہشت گرد اسرائیلی فوج نے اعلان کیا کہ اس نے شمالی غزہ میں سخت محاصرہ کرتے ہوئے اپنے حملوں کو بیت حنون کے مغرب تک بڑھا دیا ہے۔ ظالم دہشت گرد اسرائیلی فوجی یہ درندے انہوں نے کہا ہے کہ شمالی غزہ کے علاقے بیت لاہیہ میں قائم کفر بریگیڈ کو بیت حنون کے مغرب میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ ادھر فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کے عسکری شاخ عز الدین القسام بریگیڈ نے اطلاع دی ہے کہ انہوں نے شمالی غزہ میں ایک جھڑپ میں متعدد اسرائیلی فوجیوں کو جہنم واصل کر دیا اور کئی صہیونی درندوں کو زخمی کر دیا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی